وہ لمحہ جب دنیا کی سب سے مقدس سرزمین پر بندوقوں کی آواز گونجی، وہ جگہ جہاں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہاں خون بہا، وہ لمحہ جب خانہ کعبہ کو یرغمال بنایا گیا۔ ناظرین، 20 نومبر 1979 تاریخ اسلام کا وہ دن جس نے سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس دن ایک شخص جہیمان بن محمد العتیبی نے اپنے سینکڑوں پیروکاروں کے ساتھ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیا۔ آج ہم آپ کو اس بھیانک اور عبرتناک واقعے کی سچائی بتائیں گے۔ ناظرین، سن 1979 سے کچھ برس پہلے سعودی عرب ایک نئے دور میں داخل ہو رہا تھا۔ تیل کی دولت نے اس ملک کو راتوں رات بدل دیا تھا۔ گاؤں شہر بن گئے، خیموں کی جگہ عمارتوں نے لے لی، عورتیں تعلیم حاصل کرنے لگی، ٹی وی پر خبریں آنے لگی اور مغربی دنیا سے تعلقات بڑھنے لگے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جنہیں یہ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ترقی نہیں بلکہ گمراہی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہت اپنی مذہبی اصولوں سے دور جا رہی ہے۔ انہی میں ایک نام تھا جہیمان بن محمد العتیبی۔ سن 1936 میں سعودی عرب کے علاقے القصی میں اس کی پیدائش ہوئی۔ وہ ایک قبائلی خاندان عتیبہ ٹرائب سے تعلق رکھتا تھا، وہی قبیلہ جس نے سعودی مملکت کی بنیاد رکھنے میں جنگیں لڑی اور بعد میں بادشاہت کے خلاف بغاوت بھی۔ جہیمان کے دادا سلطان بن بجاد العتیبی سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کے پرانے ساتھی تھے۔ لیکن جب ابن سعود نے ماڈرن اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی اور مغرب سے تعلقات بڑھائے تو یہ قبائل بڑک اٹھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے اسلام کی روح کمزور ہو رہی ہے۔ یہی خیالات جہیمان کے بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ گئے کہ طاقتور حکمران دراصل دین سے دور جا چکے ہیں۔ ناظرین، اسلام میں مہدی کا تصور ایک امید کی علامت ہے، ایک ایسا نجات دہندہ جو قیامت سے قبل انصاف قائم کرے گا۔ لیکن جہیمان نے اس تصور کو تشدد، نفرت اور سیاسی انتقام میں بدل دیا۔ اس نے احادیث کا غلط مطلب نکالا، خوابوں اور قیاس پر مبنی عقائد کو وہی سمجھ لیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایمان کا لبادہ اوڑھ کر جہالت نے بولنا شروع کیا۔ اس نے دین کو ذاتی غصہ، قبیلائی تعصب اور اقتدار کی خواہش میں استعمال کیا۔ ناظرین، اس نے اپنے علاقے میں مذہبی تعلیم حاصل کی اور پھر اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں داخل ہوا۔ یہی اس کی ملاقات ہوئی ایک اور طالب علم سے، محمد بن عبداللہ القحطانی۔ القحطانی خاموش، سنجیدہ مگر اپنے اندر ایک راز رکھتا تھا۔ وہ کہتا تھا اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے اور وہ قریش نسل سے ہے، یعنی وہی نشانیاں جو حدیث میں امام مہدی کے لیے بیان کی گئی وہ سب اس میں ہے۔ جہیمان نے فوراً اسے مہدی مان لیا۔ یوں عقیدہ اور جنون کا امتزاج ایک خطرناک صورت میں جنم لینے لگا، اور جب محرم 1400 ہجری قریب آیا اس نے فیصلہ کر لیا اب وقت آ گیا ہے مہدی کے ظہور کا۔ مسجد الحرام کے اندر اس کا اعلان کیا جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کی صبح مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا خاموشی چھایا ہوا تھا۔ فجر کے بعد جب مسلح افراد نے حرم کا کنٹرول سنبھالا تو جہیمان نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا، اے مسلمانوں، خوش ہو جاؤ، تمہارے درمیان مہدی ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے ایک لمحے میں مسجد کے ہزاروں نمازیوں کو حیرت، خوف اور تجسس میں ڈال دیا۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ رو پڑے، کچھ چیخ اٹھے، کچھ سجدے میں گر گئے کہ شاید واقعی قیامت قریب۔ جہیمان نے اپنے ساتھی محمد بن عبداللہ القحطانی کو خانہ کعبہ کے قریب لایا۔ اس کا چہرہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا اور داڑھی گھنی تھی۔ اس کے ارد گرد بندوق بردار کھڑے تھے۔ جہیمان نے اس کے ہاتھ پر بیعت لے لی اور کہا، یہی وہ مہدی ہے جن کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، جن کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جو قریش سے ہوں گے اور مکہ میں ظہور فرمائیں گے۔ ناظرین، جہیمان کے گروپ نے پورے حرم میں لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بیعت کا اعلان کیا۔ سینکڑوں لوگ خوف یا عقیدت کے باعث ہاتھ اٹھانے لگے، کچھ نے رو رو کر لبیک یا مہدی کے نعرے لگائے، مگر ان سب کے بیچ بہت سے لوگ سمجھ گئے کہ یہ سب ایک فریب ہے۔ یہ خبر جب رویال پیلس پہنچی تو کنگ خالد بن عبدالعزیز اسٹن رہ گئے۔ ایسا تو کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حرم پر بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ خبر کو میڈیا سے بلاک کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ بات پھیل گئی تو پوری مسلم دنیا میں کیا سمجھ سکتا ہے۔ مگر جیسے ہی دوسرے دن سورج چڑھا تو خبر واشنگٹن تک پہنچ چکی تھی۔ دی نیو یارک ٹائمز نے اپنے ایڈ لائن پر یہ چھاپی تھی کہ گن مین سیز دا گرینڈ ماسک، ملیٹنٹس بلیو ٹو بی فرام ایران۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر الزام لگایا اور بس دنیا میں غلط فہمیاں پھیل گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے فوراً امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگا دیا۔
کہا کہ یہ اسلام کے خلاف ایک بڑا سازش ہے۔ بنگلہ دیش، لیبیا اور پاکستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلے، امریکی سفارت خانوں پر عوام نے حملے کیے، درجنوں لوگ مارے گئے۔ دنیا حیران تھی کہ آخر کسی مسلمان کے دل میں جرأت کیسے آئی کہ وہ اللہ کے گھر پر بندوق اٹھائے۔ لیکن جو ایمان کے نزدیک یہ بغاوت نہیں تھی بلکہ ریٹرن ٹو اوریجنل اسلام کی ایک کوشش تھی۔ اس نے مطالبہ کیا کہ ٹی وی بند کیا جائے، مغرب کو رد کیا جائے، غیر مسلموں کو ملک سے نکالا جائے اور آل سعود کی بادشاہت ختم کر دی جائے۔ ناظرین، اگلے چند دنوں میں جو ایمان نے مسجد کے میناروں کو اپنی فوجی چوکیاں بنا دی۔ باہر سے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی اور اندر موجود زائرین بھوک اور پیاس سے نڈال ہونے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید چند گھنٹوں میں اللہ کی مدد آ جائے گی، مگر دن گزرتے گئے اور صرف لاشیں بڑھتی۔ دوسری طرف سعودی حکومت حیران تھی کہ وہ اب کیسے ان سے قبضہ چرائے۔ حرم میں فوج بھیجنا شریعت کے لحاظ سے نازک فیصلہ تھا، کیونکہ حرم میں خون بہانا حرم کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ ان علماء کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ گرینڈ مفتی شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ اگر مسجد الحرام میں مسلح گروپ داخل ہو جائے اور لوگوں کی جان خطرے میں ہو تو انہیں طاقت سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ فتویٰ حکومت کے لیے ایک اجازت نامہ تھا اور ایک بڑے آپریشن کی شروعات ہوئی، مگر جو ایمان اور اس کے ساتھی اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو ان کے ساتھ نہیں وہ بھی کافر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی فوج طاغوتی قوت ہے اور جو ان کے خلاف لڑے گا وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوگا۔ ناظرین، حرم مکہ میں اب آذان اور گولیوں کی آواز ایک ساتھ گونج رہی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلے لمحہ کیا ہونے والا ہے، مگر ایک بات طے تھی، یہ واقعہ اسلام کی تاریخ کا سب سے خوفناک امتحان بننے والا تھا۔ مکہ مکرمہ کے دل میں اب 13 دنوں سے مسلسل جنگ جاری تھی۔ مسجد الحرام کا ہر دروازہ بند تھا، میناروں پر سنائپرز بیٹھے تھے، صحن میں لاشیں بکھری تھی اور خانہ کعبہ کے گرد خوف کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ باہر سعودی فوجیں صف بند کڑی تھی، مگر قدم آگے بڑھانا شرعی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے مشکل تھا۔ آخرکار 24 نومبر 1979 کو سعودی بادشاہ کنگ خالد نے آپریشن کا حکم دے دی۔ آپریشن کا پلان تیار کیا گیا۔ فوج نے حرم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مسجد کے مختلف دروازوں پر آرمڈ وہیکلز تعینات کیے گئے، لیکن سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ گولی چلانے کی اجازت صرف اس صورت میں تھی جب ٹارگٹ بالکل واضح ہو، تاکہ کوئی عام نمازی یا یرغمالی متاثر نہ ہو۔ پہلا حملہ صبح کے وقت کیا گیا۔ فوج نے باب عبدالعزیز کے قریب سے داخل ہونے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے جو ایمان کے سنیپرز نے اوپر سے فائر کھول دی۔ درجنوں فوجی شہید ہوئے۔ فوج نے پیچھے ہٹ کر اسٹریٹجی بدلی۔ اب فیصلہ ہوا کہ ٹیئر گیس اور فلیش گرنیڈ کا استعمال کیا جائے گا، لیکن جو ایمان کے لوگوں نے ٹنل میں پناہ لے لی تھی۔ وہ زیر زمین چیمبرز میں چھپ گئے تھے جہاں اندھیرا، لاشیں اور گولیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ٹنلز دراصل وہ پرانے راستے تھے جو صدیوں پہلے خانہ کعبہ کے ارد گرد پانی نکالنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب وہی راستے موت کے جال بن چکے تھے۔ سعودی فوج نے اندازہ لگایا کہ جو ایمان کے پاس بڑی مقدار میں خوراک، اسلحہ اور گولیاں موجود ہیں، مطلب وہ کئی دن تک مزاحمت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ مدد مانگی جائے، اور وہ مدد آئی فرانس سے۔ فرانس کی ایلیٹ اینٹی ٹیرر یونٹ سعودی عرب پہنچے۔ انہوں نے گیس مکسچر تیار کیا جو انسان کو مارے بغیر بے ہوش کر دے۔ پھر سعودی فوجیوں نے گیس کو واٹر ٹینکس کے ذریعے تنگ راستوں میں چھوڑا اور ساتھ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو۔ مگر جواب میں صرف گولیوں کی آواز آئی۔ چند ہی لمحوں میں پورا حرم میدان جنگ بن گیا۔ گرینیڈ ایکسپلوژن سے مینارے لرزنے لگے، دھواں پورے صحن میں پھیل گیا اور خانہ کعبہ کے ارد گرد پتھروں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ فوجیوں نے ایک ایک کمرہ صاف کرنا شروع کیا، مگر ان کے مہدی القحطانی لڑائی کے دوران ایک گولی سے مارا گیا۔ یہ لمحہ جو ایمان کے لیے تباہی کا آغاز تھا۔ 13 دن کی مسلسل لڑائی کے بعد دسمبر 1979 کو مسجد الحرام دوبارہ آزاد کرا لی گئی۔ فوجیوں نے جو ایمان اور اس کے باقی ماندہ ساتھیوں کو خانہ کعبہ کے زیر زمین تہہ خانوں سے گرفتار کیا، مگر ایک بات صاف تھی، اللہ کا گھر آزاد ہو گیا تھا۔ 13 دنوں کی ہولناک جنگ کے بعد خانہ کعبہ آزاد۔ گرفتار ہونے والوں میں مختلف ممالک کے لوگ شامل تھے، سعودی، مصری، یمنی، کویتی، حتیٰ کہ افریقی۔ ان سب پر ایک ہی الزام تھا، خانہ کعبہ پر حملہ۔ سعودی عدالتوں نے سخت اور برق رفتاری سے مقدمہ چلایا۔ آخرکار عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ان تمام افراد کو سزائے موت سنائی گئی، جن میں جو ایمان بھی شامل تھا۔ 9 جنوری 1980 کی صبح سعودی عرب کے 8 شہروں میں ایک ساتھ ان تمام باغیوں کو پبلکلی ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور مکہ کے اس غدار کے سر
زمین پر جا گرا جس نے اللہ کے گھر میں خون بہایا تھا، اور مسلم دنیا نے سکھ کا سانس لیا جو ایمان اسلام کے نام پر وہ جرم کیا جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ مگر وقت نے ثابت کیا کہ اللہ کے گھر پر ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔